موجود ہے اپنے حالات کا. نبی نے کہا مبارک ہو. اس نے کہا نہیں جی گل اوکھی ہے. فرمایا کیوں؟ اس نے کہا وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات. شاباش اللہ جی میں بوتا شالا نہ تھا دی خیر ہو نسلان جیون تو اڈیاں ہو گئی حاضری. میں بسم اللہ کر. اس نے کہا وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا. مسکرا کر محمد نے اس سے کہا ذرا ادراک کرنا میری بات کا، میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی. تو انتا شاعری دے اوقاف نہیں پتا ہے اور رموز نہیں پتا ہے. مسجع مکفہ گل کھڑا کردہ میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی، خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا. محمد فرماتے میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے اور پھر آج تو مرتضیٰ ساتھ ہے. یا علی اے ہاتھ بدی کھلاں جس بندے نے اردو ادب سنن دا وال آندا ہے تو انمائے سیام دی قسم ہے وی رمضان دی قسم ہے میں دکھی نہ کرے. محمد فرماتے ہیں میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے سر چاہوی شاید اور پھر آج تو مرتضیٰ ساتھ ہے. پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا آج سفر میں تو مشکل کچھ آ نسلان جی من تو اڈیاں اے پتر جی من تو اڈے تھوڑی عزت دار ماون سلام ہوئے. جی بسم اللہ کر. پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ ہے. ایک بندے سے کہا جاؤ پانی لے آؤ. اس نے کہا جی میں اس طرح دے حالات صورتحال ہے میں بس گزرتا ودا تھوڑی اپنی مرضی ہے جڑے پڑھ گئے بول دے رہے ہیں جڑے نہ پڑھو ناراض بھی نہ ہوئے. اس نے کہا جی میں. نبی نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں تم جاؤ. اس نے کہا جی واقعی میں جاؤں؟ فرمایا کمال ہو گیا میں محمد جو کہہ رہا ہوں جاؤ پانی لے آؤ تم کہہ رہا ہو واقعی میں. انہوں نے کہا جی میں حیران ہو رہا ہوں میں اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہوں میں تو کبھی کسی بندے کے بچے سے بھی نہیں لڑا. میں تو بڑا شریف شہری ہوں میں تو امن پسند آدمی ہوں میں تو میدان میں جا کے بھی نہیں لڑتا میں تو لڑائی سے دور رہنا پسند کرتا ہوں. آپ بڑے بادشاہ ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہاں جنات کا قبضہ ہے میں بندوں سے کبھی نہیں لڑا. نبی نے فرمایا میں نے کہا نہیں جاؤ ڈول لے جاؤ اور پانی لے آؤ. لمحوں بعد وہ واپس آئے. اللہ اکبر رسی کٹ گئی ڈول گر گیا. نبی نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہونا کیا تھا رسی بھی گئی ڈول بھی گیا. آپ سے کہتا تھا رہوں ایک اور بندہ ایک اور بندہ ایک اور بندہ مجھے نہیں پتا کتنے بندے محمد نے بھیجے. میں معافی چاہتا ہوں میرا مطالعہ زیادہ نہیں ہے. تھک ہار کے جو بندہ واپس آئے اس نے کہا جی رسی بھی کٹ گئی ڈول بھی گر گئے اسلام کا یہ بھی نقصان ہو رہا ہے. لینے دے پانی کو گھر چلتے ہیں. اب نبی آئے علی کے پاس. علی کا منہ شوم کے فرماتے ہیں جن کا وشواس ہے کم از کم جنہیں بندیاں نو شیر چھوڑن دا وال نہ آئی نا یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس جن کا ہوتا ہی وشواس ہے. محمد فرماتے ہیں جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے میری افواج ہیں زیر زد یا علی. بولو جنہیں بندیاں نو بولنا آندہ ہے ذکر حسین فرماتے ہیں جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے میری افواج ہیں زیر زد یا علی. ان کو پانی پلا بانٹ ان میں بقا ان پہ احسان کرتا ابد یا علی. فرماتے خندق و بدر و خیبر کا فاتح ہے تو ہے تجھی پہ رجل کی سند. مہربانی بزرگو یہ منا جگ جیو پتراؤں رجل کی سند تے بولنا میں میرا سلام ہے. فرماتے خندق و بدر و خیبر کا فاتح ہے تو راضی ہے تجھی پہ رجل کی سند یا علی. آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے چلے جب تلک تو کرے نا مددی. آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے چلے جب تلک تو کرے نا مدد یا علی. مدد یا علی جو بندہ بھی گیا ہے کنویں پہ
گل سمجھ آ گئی تو ساری دہاڑی تین جلوسیں چی ذکر کے اندر ہم نے بھئی شوکت فیصلہ کیتا ہے جو بندہ بھی ناصر گیا ہے نا اور واپس آیا ہے نبی نے کہا کیا ہوا اس نے کہا رسی کٹ گئی کاٹنے والا نظر نہیں آیا کاٹنے والا نظر نہیں آیا علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صحابہ کے سامنے محمد فرماتے جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑکے بتا دے وسیع کو پتر جیون دوڑے جی پترا غازی استانے منے انہا تھا دی خیر ہوئے تھک گئے ہو نعرہ سونا کر کے میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑکے بتا دے وسیع کون ہے چلے علی ادھر علی چلے کچھ صحابہ کنکھیوں سے کہنے لگے کچھ صحابہ کنکھیوں سے کہنے لگے موت سے جنگ کرنے چلا ہے علی یار تم شکریہ ہی انسر تیرا کی مجمع دیتے میں سویرے سویرے میری تھکاوٹا مٹا دیتی ہیں کیا زندہ مجمع ہے یار کچھ صحابہ کنکھیوں سے کہنے لگے موت سے مہربانی بھائی موت سے جنگ کرنے چلا ہے علی آج تک ابن آدم سے لڑتا رہا آج جنوں سے لڑنے چلا ہے علی اس سے جو دور تھے وہی مسرور تھے ایڈی صاحب گل رہے ہوگی میری میں کہ اس سے جو دور تھے وہی مسرور تھے موت کے گھر اترنے چلا ہے علی جو علی کو سمجھ نہ سکے تھے علی وہ یہ سمجھے کہ مرنے چلا ہے علی ادھر علی چلا ادھر صحابہ نے دوسرے جگہ مبارک ہو آج تک بندوں کے بچوں سے لڑتا رہا ہے اور ساری ٹرافیاں سارے اعزاز سارے ٹائٹل ساری تلواریں ہر انعام اسی کے پاس ہے آج جنوں سے لڑنے جا رہے آج کے بعد رہنے نہیں اس نے ادھر یہ کہہ رہے تھے بچنا نہیں مسکرا کر یہ سلمان کہنے لگا اس کے دشمن ابھی سر کے بل آئیں گے ایسی عمدہ لڑائی لڑے گا علی آج کنویں کے بھی جن نکل آئیں گے حسن جی میں جیو پتراؤ غازی بستہ رکھنے ایسی عمدہ لڑائی لڑے گا علی ایسی عمدہ لڑائی لڑے گا علی ایسا نہیں آدھے میں تیرے جن کاٹ دے سا آتے ہو نا آج کنویں کے بھی جن نکال آئیں گے ادھر علی چلے ادھر جاسوس بھیجا سردار جن نے جا دیکھ کے کون آ رہا ہے ہانپتا کانپتا ڈرتا گھبراتا جاسوس جن واپس آیا اس نے کہا اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا جی ہو جھنگا لے ہوں اب پتر جی میں تو آنے راضی رامیو پترا اس نے کہا اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے قضا بھائی جی شاعری دا سب تو اوکھا فن ہے منظر نگاری میں منظر وکھاؤں گا تساں شعر آتے بھی ہو سن دے بھی ہو تو آنے کو ایک ذخیرہ بھی ہے میں نے دی قیمت لے دے اس نے کہا اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے قضا اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے ہم رکابی نہیں بس صحابی نہیں وہ محمد کے لشکر کا سال جاگی 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 میرے بار بیٹھے ہو واضح میں تو آنے دے ہاتھ چاہو میں نے پتہ لگا میرے نالو ہم رکابی نہیں بس صحابی نہیں وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے مطمئن پرسکون بے دھڑک با جنوں ہے کو بندہ ایڈا شیر نال انصاف کرتا ہوئے مطمئن پرسکون بے دھڑک با جنوں اس کا چلنا بتاتا ہے قرار ہے اس کا چلنا بتاتا ہے قرار ہے ڈر کے جنوں کا سردار کہنے لگا کہیں سچ مچ وہ نور جلی تو نہیں موت کا رقص آنکھوں میں ہونے لگا غور سے دیکھا وہ علی پانیاں نسلہ دی خیر پتر جیون دوڑے پتر جیون دوڑے قبر تہی راضیاں پترہ جیو تو آنے پتر جیون موقعی نوکری
موت کا رقص آنکھوں میں ہونے لگا، غور سے دیکھا وہ علی تو نہیں، ابھی علی تو نہیں ہو رہی تھی، علی آ گئے۔ شاہ جنات کہتے ابن آدم واپس چلے جاؤ، پانی نہیں ملے گا۔ علی فرماتا ہے میں پانی لینے آیا ہی نہیں۔ چھتری ہزار مائلز کسے ذاکر گل تو سنبھائی گل شیر سنی ہوئے نا، اللہ نہ کرے ہیک تو اڈے حساب دی نہ ہوئے، ہیک تو سن باہر نکل دے ہو تو پہلا دبسا کرتے اٹھ گیا، آج لدھا ہی نہیں، پھوکا نکل گیا، بہت موک گیا ہوں، آج میں فیصلہ کروں گا تو آڈے چکیڑا اٹھ گیا، موک گیا ہوں، آج میں فیصلہ کروں گا تو آڈے چکیڑا اٹھ گیا۔ شاہ جنات کہتا ہے ابن آدم واپس چلا جا، پانی نہیں ملے گا۔ علی فرماتا ہے میں پانی لینے نہیں آیا، میں کنواں لینے آیا ہوں۔ جیو نسلاں جیواں تواڈیاں، ہن پتہ لگا نا مینوں یہ لفظ دی کتنی قیمت بندی ہے، کتنی تساں دے چھوڑی۔ شکریہ بھائی جان، ان ہاتھاں دی خیر ہوئی۔ شاہ جنات کہتا ہے پانی نہیں ملے گا۔ علی فرماتا ہے میں پانی لینے آئی نہیں، میں کنواں لینے آیا ہوں۔ شاہ جنات کہتے ہیں کیا مطلب؟ علی فرماتا تو نے مجھے غور سے دیکھا ہی نہیں، جو پانی لینے آئے تھے وہ ڈول لے آئے تھے، میں تلوار لے آیا ہوں۔ جو پانی لینے آئے تھے، آگے جی اشارہ تو کرو، ہمیں تو 44 منٹ ہو گیا پڑھ دیں تو سر ٹوٹل 40 منٹ آکے، جو پانی لینے آئے تھے وہ ڈول لے آئے تھے، میں تلوار لے آئے ہوں۔ شاہ جنات کہتا ہے میں پانی نہیں دوں گا۔ علی فرماتا ہے ہٹ جا، میں تیری اوقات پانی پانی کر دوں گا۔ علی فرماتا ہے ہٹ جا، میں تیری اوقات پانی پانی کر دوں گا۔ شاہ جنات کہتا ہے میں پانی نہیں دوں گا۔ علی فرماتا ہے مشورہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بچا لے، اپنی جان چھڑا لے، معافی مانگ لے، کنواں چھوڑ دے، پانی میری زوجہ کا حق مہر ہے۔ پانی میری زوجہ، جی ابرار ہاتھ دی خیر ہوئی، پانی تواڈی کیا بات ہے، پانی میری زوجہ کا حق مہر ہے، اور جو میری زوجہ کے حق پہ قبضہ کرے اللہ اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ پانی میری زوجہ کا حق مہر ہے، جو میری زوجہ کے حق پہ قبضہ کر لے اللہ اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ پانی چھوڑ دے، کنواں چھوڑ دے، جان بچا لے، ہٹ جا۔ پہلی بار ڈرا ہے، کہتا ذرا تعارف تو کرا ابن آدم تو ہے کون؟ علی فرماتے بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں کہرے جلی عرش پر۔ ہے کوئی بندہ میں انہوں اتھے لے جانا جتھے علی گل پہ کر دیں، میرے قلم دی انگلی پکڑو اتھے چلیے۔ علی فرماتے بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں کہرے جلی عرش پر، میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر۔ میں ایک پورا واقعہ پڑھ گیا ہوں، تیری اپنی لیاقت ہے، تین سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر۔ علی فرماتے گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی، گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی۔ میں روزے نال کھلوتا امام حسین نو گواہ پڑھا کے پیادہ چلتی تھی، داڑھی رکھیے میرا روزہ قضا نہیں، میں باوضو کھلان جھولی چاہ کے پیادہ جیتے جی سن دعا کرے سجن سمجھ آئی تو بول پیا۔ علی فرماتے گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی، میری جرت کی امثال ہیں اس قدر، کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا۔ شاباش جی، وہ پہ پتر جی من توڑے جتنی باری آنکھوں جاتا جی، گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی، میری جرت کی امثال ہیں اس قدر، کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سار۔ علی فرماتے ہیں میں اللہ کی اس کائنات کا واحد جنگجو ہوں، جب غیظ میں آتا ہوں، غضب میں آتا ہوں، لڑنا چھوڑ دیتا ہوں۔ شاہ جنات کہتا ہے ہر کوئی غیظ میں زیادہ لڑتا ہے، تم لڑنا چھوڑ دیتے ہو۔ علی فرماتے ہیں مجبوری ہے، میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو جیسے صحرا کے ہونٹوں پہ پانی بڑھے۔ جھنگا لے آؤ جے تو صحیح نہ بولے مصر دے، میں واتے مصر ہی نہیں پڑھنا پورے پنجاب ہے، قرآن دی قسم ہے۔ علی فرماتے ہیں میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو، میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو جیسے صحرا کے ہونٹوں پہ پانی پڑے۔
روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا پر نسلہ جیوان توڑیاں میرے حلالی پتر باہر بیٹھے اندر ہو ہاتھ اونچے ہائے دری روک لیتا ہوں توڑے کیا کہنا زمانہ عید مناتا رہا بیٹیاں علی کی بال کھول کے رو پتہ نہیں میں کیا پڑھتا یہ مہربانی ہے بھائی گول شیر دی انہاں اعلان چکیتا ہے کل تابوت ہے تے غدیری صاحب پڑھنے شہادت نہیں بادشاہاں دی حق اس ذاکر دیا کہ جس کل پڑھنے قانون ہی ہوئے جی میں پترا شالا بھیڑا دا پردہ ہوئی 5 تو 6 منٹ جی جتنی باری آنکھوں مسائب تو ہو گیا میں کیا زمانہ عید مناتا رہا دیاں علی دیاں وال کھول کے رو دیاں نہیں ہو میری دیاں اور شالا برکیوں میں توڑے اور شالا پردے ہو میں توڑے بڑا ستایا ہے کوفہ والوں نے علی کی بیٹی بڑا دکھی کیا ہے اس شہر میں علی کی بیٹی ہو بڑا رولایا ہے اس شہر میں علی کی عالیہ بیٹی آغا جی کے فرمان کے مطابق حکم یہی تھا کہ کوفے میں پہلی بار علی کی بیٹی کا آنا سنا دیں قدانروں میں شاباش کس قوم کا جوان یوں ہوتا ہے جیسے میرا جوان صبح صبح ہو رہا ہے اللہ اکبر میں 1000 شوکت قربان کر دوں اللہ مظہر زیدی مرحوم کے اس جملے پہ یہ جملہ پھر پتہ نہیں کس کس نے اپنے نام سے پڑھا ہے زیدی صاحب نے کہا تھا کہ جوان آسانی سے نہیں روتا اور اگر رونے لگ جائے تو پھر 40 سال خون بنتا ہے خدا نہ روے دیاں دا پردہ ہوئی ہو بھائی کس معیار دے لوگ بیٹھے ہوئی امام حسین دی اماں تو ترازی ہو صدقے ہو میری اندھیاں کتنی دیر جاگ سکتی ہو میری اندھیاں میں ہی 2 دھیاں آلہ سامنے بیٹھی انشاءاللہ انہوں نے پردے ہو من کتنی دیر کوئی بیٹی جاگ سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل میں 29 شعبان کو مشہد گیا ہوں 11 رمضان کو واپس آیا ہوں میں کم از کم پاکستانی 4-4.5 لاکھ کی کتابیں خرید کے لے آیا ہوں میں بی بی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ان آنکھوں سے پڑھ کے آیا ہوں 18 19 20 21 کم سے کم 4 راتیں علی کی بیٹیاں نہیں بندے امام امیر ہے جنہیں بل ہاتھی آئی تو اس نہیں پارے رکھ میرے سر تے قرآن تو نے سحری بھی کی ہے تو دن کے کسی حصے میں سو بھی جائے گا تو آرام بھی کر لے گا تو افطاری بھی کرے گا رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے آج دوسرا دن ہے مدینے کوفہ کی گلیوں میں عباس کا امامہ کھلا ہوا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار ہے ماتم کر کے کہتا ہے او کاش بابا مجھے اجازت دے دے او میں پورا کوفہ برباد کر دوں کسی نے کہا غازی تو گھر کیوں نہیں جاتا آگا انصارو بندہ شیعہ ہی نہیں چاہے اور ہاتھ نہ ماریا عباس نے کہا گھر کیسے جاؤں گھر جاتا ہوں جس کی آواز کبھی نہیں سنی تھی اس کے بین آتے او غازی میں عید پہ اجڑ گئی او عباس ماتم او میرے ماتم نے نہیں آدھا او نہ کرے بہنہ دا پردہ ہوئی دیاں دا پردہ ہوئی چاچا بزرگ میں ساڑا نہ صرف یاد زندگی ہونی یہ عزاداری ہے پتر نصیب ہون کیا بات ہے یار جھنگ تیرے میں یار دی جی بچڑے جی بچڑے کدا نہ رو شہادت نہیں علی بادشاہ دی کل پڑھنی ہے غدیری صاحب اللہ اکبر انصر عزاداری نصیب ہوئی میرا پتر مولا زبانے جوہر تاثیر دے بھی بہت سونا مسیح پہ پڑھدا میں جگ جی میں غازی وستہ رکھی لوٹ لیا ہے کوفہ والوں نے علی کی بیٹی کہ میرا آکھنا آسان ہے تیرا سننا آسان ہے گھر جا کے نہ دھیاں تو پوچھی کوئی دھی کتنا جاگ سکتی ہاں خدا دی قسم ہے پیو دی موت دا سن کے دھیاں مر ویندیاں
تے جس دینو امام بابے دسے ہوئے زینب میری کل آخری دیاری آئے 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 جنہوں امام بابے دسا ہوئے ہو میری اندھیاں توڑے بابے دی آخری رات ہے اللہ جانے انہاں دھیاں دا کے حال ہو سا وقت میں شہادت والے پاس نکل جا سا حق ماریا جانا ہے کل والے دا کردہ بس جڑا حکم آگا جی کیتا ہے 5 to 6 منٹ زیادہ توڑے ہو لینن زیادہ پڑھ گیا معاف کریا ہے امام حسین دی اممہ توڑے ترازی ہوئے شالا توڑیاں دھیاں دے پردے ہو من تے نکا جیا نوکرہ توڑا 32 سال ہو گئے توڑی نوکری کر دیں ایک واری ہاتھ چاہو تے ہاتھ چاہ کے میری دھیاں تساں ضرور ہاتھ چاہے ہے دعا منگو شالا کوئی دھی عید تے یتیم دھیاں دا بردہ ہوئی صدقے ہو چٹی داڑی اللہ بزرگ تیرے ماتم تو صدقے یہ جوانہ دے اس سے ماتم میرے بزرگ بیٹھے کر دیں جوانہ تمہارے اگر ہو یار جی